نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض نہ دو جو کچھ اپنے بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے یہی بہتری اور بڑا اجر ہے۔ حضرات گرامی، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں اکثر لوگ اپنے سال بھر کی کمائی کو حسب توفیق زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور باقی کی سبیل اللہ کی برکت اور انوارات کے متعلق کچھ عرض کروں گے۔ آپ حضرات کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گناہگار اور برباد سے باخبر ہو سکے۔ حضرات گرامی، بندے کے لیے خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو، دوسری بات تو یہ ہے کہ بندے کا مخلوق خدا کے ساتھ تعلق گہرا ہو۔ پہلی بات تو نماز سے حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ نماز ہی بندے کو اپنے رب کا قرب عطا کرتی ہے۔ وسجد اقترب، سجدہ کرو اور قرب حاصل کر لو۔ دوسری بات کا تعلق زکوٰۃ سے ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن حدیث جس طرح نماز پر بار بار زور دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دینے پر اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کو قرآن میں بار بار ذکر کیا۔ حضرات گرامی، ارشاد ربانی اقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو، جو کچھ اس کے پاس جمع کرو گے بھلائی نیکی کا ذخیرہ اس سے حاصل کر لو گے۔ اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرض مانگیں گے۔ بھلا آپ بھی بتائیے اللہ تعالیٰ سے قرض مانگنے کی کیا ضرورت؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، عرش اس کا، قسم اس کا، لوح اس کا، قلم اس کا۔ زمین کی خزانوں کا وہ مالک، آسمان کی دولت کا وہ مالک، مالک ارض و سما، مالک ہے تو اسے قرض مانگنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو غنی ہے مگر قربان جائز انداز کر بیان کے قربان جائز کے بندوں پر احسان کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرض دو، میرے لیے نہیں، میرے فقیر بندوں کے لیے، میرے مسکین بندوں کے لیے، میرے نادار بندوں کے لیے، میرے معذور بندوں کے لیے، میرے یتیم بندوں کے لیے، میرے مفلس بندوں کے لیے۔ دیکھو تم ان کے یہاں جمع کر دو، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، کیونکہ ان غریبوں کو دینا گویا مجھے دینا ہے، ان کی خدمت کرنا مجھے خوش کرنا ہے، میرے بندوں پر رحم کرنا، میرے بندوں پر رحم کرنا میری رحمت کو لوٹنا ہے، ان کو کپڑے پہنانا میری نصرتوں کا باعث ہے، ان کے بال بچوں کی حفاظت کرنا میرے رحمتوں و شفقتوں کو لوٹنا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو گے، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ ہے جو میرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، ترجمہ تو لوگ میری مساکین میرے لیے خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر اور کسی درد کی توقع رکھے بغیر خدا ان کے لیے اپنے جنت کے دروازے کھول دے گا اور ایسے رستے سے رزق دے گا کہ ان کو وہاں غمام میں بھی نہ ہوگا۔ حضرات، زکوٰۃ میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے۔ فرمایا اے محبوب، ان کے صدقے میں سے زکوٰۃ وصول کرو، اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو۔ اس آیت کریمہ میں معلوم ہو کہ زکوٰۃ کے ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، پہلے پیغمبر نے عقیدہ پاک کیا، پھر ماحول پاک کیا، پھر یاروں کو پاک کیا، پھر ازواج مطہرات کو پاک کیا، پھر فضائل مدینے کو پاک کیا۔ اب حکم ہوتا ہے کہ ان کے مال کو بھی پاک کر دیا جائے، کیونکہ پاکیزہ مال کی عبادت میں حلاوت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زکوٰۃ کا مال تو غریب و مسکین اور زکوٰۃ کے صحیح میں خرچ کرنے والا اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی طرف ملانا ہے اور گردن چڑھانے میں جو جوان بھرے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں یہ مسافرت کے بارے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، یہ خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زکوٰۃ کا مال تو غریب و مسکین اور زکوٰۃ کے پیسے کرنے والا اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی طرف ملانا ہے اور گردن چھڑانے میں جو جوان بھرے خدا تعالیٰ کے راہ سے ٹھہرایا ہوا ہے، یہ خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سے ٹھہرایا ہوا ہے۔ حضرات، بکرا میں خدا رسول خوش
خلاف عمل نہیں کر سکتے اور حاجت مند ہونے کے باوجود